أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک لینگویج سیکھنے کے لیے یہ کورس اسٹارٹ کیا گیا ہے، جس میں عربک کے بیسک سبجیکٹس، جس میں عربک گرامر کے 2 سبجیکٹس یعنی تعلیم النحو اور تعلیم الصرف انشاءاللہ آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ اس عربک گرامر کو اپلائی کرنے کے لیے 2 مزید کتابیں جو کہ آپ کو پڑھائی جائیں گی اس کورس میں۔ یہ کورس ویسے تو عربی کی تقریباً سارے بنیادی اصول کو کور کر لے گا، جس کے بعد آپ اتنے انشاءاللہ تعالی قابل ہو جائیں گے کہ عربی عبارتوں کو اعراب کے بغیر، یعنی حرکات اور ساکنات کے بغیر، زبر، زیر اور پیش کے بغیر پڑھ سکیں، وہ بھی غلطی سے محفوظ ہو کر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اتنے بھی انشاءاللہ تعالی قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی بھی عربی عبارت کی صحیح معنی نکال سکیں گے۔ تو اس کورس میں تھوڑا میں اس کورس کو پہلے ڈیفائن کر لوں، آؤٹ لائنس، اور اس کورس کی کیا کیا ضروریات ہیں جو کہ آپ میں ہونی چاہیے، اور کون یہ کورس آسانی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ کورس 2 مین عربک سبجیکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی سکھائے جائیں گے۔ ایک ہے تعلیم الصرف اور دوسرا ہے تعلیم النحو۔ ان کو انشاءاللہ آگے کے لیکچرز میں ڈیفائن کیا جائے گا۔ ویسے تو یہ 2 الگ سبجیکٹس یعنی مضمون ہیں، لیکن جب ہم عربک کو پڑھتے ہیں تو ان دونوں کو ہمیں ساتھ ساتھ سمجھنا ہوتا ہے، تو یہ ایک ہی کورس میں ان دونوں کو ہمیں کمپائل کر رہا ہوں۔ اب اس کے علاوہ 2 اور مزید کتابیں میں نے جو بتائیں، ان میں سے ایک ہے الطریقۃ العصریہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہم نے جو عربک گرامر پڑھی ہوگی ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ یہ لٹریچر کی ایک کتاب ہے جس میں کچھ عربک لٹریچر لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں پڑھ کے سمجھنا ہے، اور کچھ ہمیں ووکیبلری یعنی الفاظ کے معنی عربک سے اردو میں یاد کرنے پڑیں گے۔ دوسری کتاب ہے قصص النبیین۔ قصص النبیین چونکہ نبیوں کی جو قصے ہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ نہیں کہ نبیوں کے قصے سمجھائے جائیں، کیونکہ وہ بہت بنیادی قصے ہیں اور ایسے قصے جو کہ تقریباً ہر مسلمان کو جن کا علم ہے، لیکن وہ اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ عربی کی جو نالج آپ نے پڑھی ہے وہ آپ وہاں پہ اپلائی کر سکو، اور آپ نے اعراب کے بغیر آپ پڑھ سکو، آپ کی پریکٹس ہو جائے اور میننگ بھی آپ نکال سکو۔ تو اس میں بہت بنیادی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، بہت آسان سے الفاظ میں۔ قصص النبیین کی چھوٹی سی کتاب ہے، وہ ہمیں کرنی پڑیں گی۔ تو خیر انشاءاللہ تعالی ان کو ہم کریں گے۔ ساتھ ساتھ 2 اور ہیلپنگ بکس ہوں گی، جن میں ایک ہے تدریب الصرف اور تدریب النحو۔ تعلیم میں ہم وہ چیز پڑھیں گے، تعلیم النحو و تعلیم الصرف میں ہم نحو اور صرف کے اصول پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر انہی اصول کو پریکٹس کرنے کے لیے تدریب النحو اور تدریب الصرف کی 2 الگ کتابیں ہیں جو کہ ہمیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو اب کلیئر ہو گیا کہ ہمیں کل 6 کتابیں کرنی ہیں، جن میں سے 2 کتابیں تو ان کے ساتھ ہیلپنگ میں ہیں، یعنی جو ٹاپک ہم تعلیم والے کتابوں میں کر لیں گے تو وہی ہمیں تدریب والی کتابوں میں ان کی پریکٹس کر لینی ہے۔ الطریقۃ العصریہ اور قصص النبیین یہ ہم بیچ بیچ میں جہاں ضرورت نظر آئے گی تو میں آپ کو وہاں پہ کروا لوں گا۔ تو اب دوسری بات کہ یہ کورس کس کے لیے ہے
اور کیا چیز ہوگی جو آپ یہ بآسانی کر سکو گے. تو یہ کورس ان کے لیے ہے جو سب سے پہلے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم عربک سیکھیں. نمبر 2، وہ لوگ جو کم وقت میں عربک سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کورس انشاءاللہ تعالی 60 لیکچرز کے اراؤنڈ، یعنی تقریباً 60 لیکچرز اس کے بنیں گے، اور ہر لیکچر 40 سے 50 منٹ کے درمیان کا لیکچر ہوگا. یعنی 60 گھنٹوں سے کم ٹائم میں آپ کی پوری عربک کی بیسک ساری انڈرسٹینڈنگ آپ کو کروائی جائے گی، جس سے میں نے جو بتائی وہ ساری چیزیں آپ اخذ کر سکتے ہو. اچھا، اس کے علاوہ یہ کورس ان کے لیے ہے خاص طور پہ جن کو انگلش گرامر اور انگلش کی اچھی نالج ہے، کیونکہ اس کورس میں ایک تو بات کرنے کے دوران میں بہت سارے انگلش کے لفظ استعمال کروں گا تاکہ وہ لوگ جو انگلش انسٹیٹیوشنس میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو آسانی ہو سکے. دوسری بات کہ میں عربک کے ہر گرامر کے جو بھی اصول ہوں گے ان کو انگلش سے ریلیٹ کرتا رہوں گا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو انگلش گرامر جب آ رہی ہوگی تو آپ بآسانی عربک گرامر سمجھ لو گے، کیونکہ باتیں وہی ہیں، صرف کچھ چینجنگز ہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ صرف اور صرف لینگویج ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. باقی اصول وہی ہیں، جیسے آپ نے ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو یہ ساری چیزیں پڑھی، وہی چیزیں ہمیں بس ٹرانسلیٹڈ کرنی ہیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرنی ہیں. تو اتنا مشکل نہیں ہے. اسی لیے یہ آپ کے لیے لازم ہونا چاہیے کہ آپ نے انگلش گرامر پڑھی ہو. اگر آپ نے انگلش گرامر پڑھی ہے اور آپ بھول گئے ہیں تو ایک بار اس کو ریوائز کرنا لازم ہے اس کورس کو پڑھنے سے پہلے. تو انگلش گرامر کی جو بیسک نالج ہے، جس میں بیسک پارٹس آف اسپیچ، ٹینسز، یہ 2 ٹاپکس تو آپ کو کم از کم کور ہونے چاہیے. تو خیر، اسی طریقے سے اگر آپ کی انگلش کی ہوئی ہوگی تو آپ یہ کورس بآسانی کر سکو گے، اور انشاءاللہ تعالی 60 دن میں آپ اتنے قابل ہو جاؤ گے کہ آپ عربک کی عبارتوں کو خود پڑھ سکو. اور اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹسز کے لیے چھوٹے چھوٹے 20 گھنٹے 30 گھنٹے کے کورسز آپ کو میں انشاءاللہ تعالی بھیجوں گا، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو آپ نے نالج پڑھی ہوگی وہ آپ کی بار بار اپلائی ہو رہی ہوگی، اور اس میں جو بھی تھوڑی ڈیفیکلٹ کتب ہیں وہ میں آپ کو کرواؤں گا. اس میں سے آپ کو مشکل کتابیں جیسے آپ حل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عربک اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. اور فائنلی پھر یہی کریں گے کہ ہم اپنی جو بھی تعلیم الصرف اور تعلیم النحو کی نالج ہے وہ ہم قرآن کریم میں اپلائی کریں گے، اور ان کی آیات کو تعلیم النحو اور تعلیم الصرف کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو بھی قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کی آپ کو میننگ اور ان کی ترکیب، ان کی گرامر کا سارا کچھ معلوم ہو. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر سے. آج کے لیکچر میں جو آؤٹ لائنس ہیں، یعنی کیا کیا ہمیں کور کرنا ہے آج کے لیکچر میں. سب سے پہلے ہے انٹروڈکشن ٹو تعلیم النحو اور تعلیم الصرف. تعلیم النحو اور صرف کا تعارف کرنے کے بعد ہم آج کے اس لیکچر میں تعلیم النحو کے کچھ بنیادی چیزیں کلیئر کریں گے. اس کے بعد پھر ہم تعلیم الصرف کی بنیادی چیزیں کور کریں گے، جس میں چند کچھ اصطلاحات ہیں، یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں عربک کے جن کی میننگ آپ کو پتہ ہونا لازم ہے، کیونکہ وہی الفاظ بار بار آگے استعمال ہوں گے. جیسے ہر لینگویج یا ہر سبجیکٹ کے کچھ ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اس ٹرمینالوجی کو سمجھنے کے بعد ہی آپ اس لینگویج کو صحیح سے سمجھ سکو گے، جو کہ بیسک ٹرمینالوجی سمجھی جاتی ہے. تو اس پورے لیکچر میں پہلے انٹروڈکشن، پھر کچھ بیسک اصطلاحات کرنے کے بعد تعلیم النحو کی بھی کچھ بیسک چیزیں ہم کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد
آگے والے 2-3 لیکچر صرف اور صرف تعلیم النحو کے بارے میں ہوں گے، کیونکہ تعلیم النحو بہت بنیادی ہے، ان کو پہلے آپ نے کرنا پڑے گا، لیکن مشکل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد پھر جب ہم تعلیم الصرف پہ آئیں گے تو باقی چیزیں وہاں پہ کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ، لیکن شروع والے لیکچرز کچھ تعلیم النحو کے لیے ہی ہوں گے، جس میں ساتھ ساتھ تدریب النحو بھی آپ کو میں کرواتا جاؤں گا پریکٹس کے لیے۔ تو کتابیں حاصل کرنے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ساری کتابیں بھیج دی جائیں گی، یا تو پھر آپ گوگل پہ جا کر لکھیں گے تعلیم النحو بک PDF تو آپ کو مل جائے گی، اسی طریقے سے الطریقۃ العصریہ بک PDF تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی۔ تو اس طرح سے جو بھی بکس آپ لکھیں گے وہ آپ کو گوگل پہ مل ہی جائیں گی، میں نے خود بھی گوگل سے ہی حاصل کی، بآسانی آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تعلیم النحو کیا ہے؟ تعلیم النحو یعنی نحو کی تعلیم۔ نحو کیا ہے؟ نحو یعنی ایسا علم جس میں ہم لفظوں کو جوڑنے کا طریقہ سیکھیں، لفظوں کو جوڑنے کا طریقہ سیکھا جائے۔ جیسے میں کہوں، اب میں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں انگریزی کا یہاں پہ بہت زیادہ استعمال کروں گا، تو انگلش نالج ہونی آپ کے لیے لازمی ہے اس کورس کو پڑھنے کے لیے۔ ہی از اے بوائے، اب اس میں 4 الفاظ ہیں، ہی از اے بوائے۔ اب ان 4 الفاظ کو کیسے جوڑا جائے یہ ہم نے پڑھا اسٹرکچر آف سینٹنسز کے ٹاپک میں۔ اگر میں اس کو لکھ دیتا ہی بوائے از، تو یہ جملہ غلط ہو جاتا۔ اب یہ اصول جہاں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ان چاروں کو جوڑا جائے، اس کو ہم تعلیم النحو کہتے ہیں، یعنی اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، جو بھی الفاظ ہیں ان کو جوڑنے کا طریقہ، جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ، اس کو ہم تعلیم النحو کہتے ہیں۔ تعلیم النحو میں ایک اور بھی چیز پڑھی جاتی ہے، یعنی ہم تعلیم النحو میں 2 چیزیں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 لفظوں کو جوڑنے کا طریقہ، لفظوں کو جوڑ کے جملے بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ لفظوں کی آخر کی حالت۔ اب آخر کی حالت سے کیا مراد ہے، تھوڑا میں اس کو آپ ڈیفائن کر لوں۔ فار ایگزامپل، اس کی چھوٹی مثال انگریزی میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ عربی میں آخر کی حالات جو ہوتی ہیں الفاظ کی وہ بہت زیادہ۔ ایٹ کے آخر میں کیا آ گیا؟ ایٹ کے آخر میں پھر ایک دوسرا لیٹر یعنی ایس شامل ہو گیا، جس سے یہ ایٹس بن گیا۔ اب یہ کیا ہوا کہ لفظ کی آخر کی حالت تبدیل ہوئی، کس کے آنے سے؟ اسلم کے آنے سے۔ تو یہ ہم ڈیٹیل میں نحو میں پڑھتے ہیں کہ جب عربک کے الفاظ کی آخر کی حالت تبدیل ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور کہاں کون سی حالت ہم شو کروائیں گے۔ تو تعلیم النحو اگر کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے کہ ایسا علم جس میں الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانے کا طریقہ سیکھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کی آخر کی حالت معلوم کرنے کا بھی طریقہ سیکھا جائے۔ تعلیم النحو کلیئر ہو گیا۔ اب تعلیم النحو ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ ضروری ہے جاننا۔ ویسے تو گرامر ایک ہی سبجیکٹ ہے، لیکن یہاں پہ 2 سبجیکٹ کیوں بنائے گئے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ چونکہ یہ ڈیفینیشن سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تعلیم النحو میں ہم نے کیا پڑھا؟ لفظوں کو جوڑنے کا طریقہ اور لفظوں کی آخر کی حالت۔ اگر میں اسلم ایٹس کی جگہ اسلم ایٹ میل کر دیتا تو جملہ تو غلط ہو جاتا۔ یعنی اسی طرح عربی میں بھی جب ہم آخر کی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں اور صحیح طرح سے تبدیل نہیں کرتے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، جملہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہاں جملوں کو جیسے ہی از اے بوائے کو میں ہی بوائے اے از کر دوں تو اس سے بھی جملہ غلط ہو جائے گا۔ یعنی یہ دونوں جو تعلیم النحو کے اسپیکٹس ہیں، جس میں پہلا اسپیکٹ کیا تھا، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ، دوسرا اسپیکٹ کیا تھا، الفاظ کی آخر کی حالت کو معلوم کرنے کا طریقہ۔ تو یہ جو دونوں اسپیکٹس ہوتے ہیں، یہ نہ کرنے سے، نہ سیکھنے سے ہم غلطی کر بیٹھیں گے لکھنے میں اور بولنے میں۔ صحیح ہے؟ تو یعنی تعلیم النحو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بولنے اور لکھنے میں
عربک بولنے اور لکھنے میں غلطی سے محفوظ رہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ تعلیم النحو کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، تاکہ ہم عربی لکھنے اور بولنے میں غلطی سے محفوظ رہیں۔ اب یہاں پہ کوئی ایکسپلینیشن پوچھے تو آپ تعلیم النحو کی ڈیفینیشن میں سے یہ ایکسپلینیشن بتاؤ گے کہ تعلیم النحو کیا ہے بھائی؟ تعلیم النحو ہے لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ۔ پھر اسے ایک مثال دیتے ہو کہ اس طرح سے اگر ہم ان ایک جملے کو اس کو ری ارینج کر کے اس کو ہم ہی از اے بوائے کو ہی بوائے از کر لیں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا جملہ۔ تو اگر ہم جوڑنے کا طریقہ ہی صحیح طرح سے ہم نے نہیں سیکھا تو کیا ہو جائے گی؟ جملے میں غلطی ہو جائے گی۔ سملرلی ہی ایٹس اے میل کی جگہ ہم ہی ایٹ اے میل کر دیں تو اس سے بھی جملہ، یعنی آخر کی حالت ہم نے صحیح طریقے سے پہچانی نہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہی کے آنے سے یا شی کے آنے سے ایٹ میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، تو اس سے بھی جملہ غلط ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے تعلیم النحو میں بھی ہم غلطی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد اب ہم تعلیم الصرف کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تعلیم الصرف صاد، را اور فا، صرف۔ صرف کی لغوی معنی ہوتی ہے بدلنا۔ صرف یعنی بدلنا، عربک کا ورڈ ہے صرف یعنی بدلنا، کسی چیز کو پھیرنا۔ اب پھیرنے کی مراد کیا ہے؟ پھیرنے کی مراد ہے کہ ایسا علم جس میں الفاظ کو پھیر کر، الفاظ کو بدل کر دوسرے الفاظ بنائے جائیں، اس کو تعلیم الصرف کہا جاتا ہے۔ بہت آسان سی ڈیفینیشن ہے اس کی، یعنی ایک لفظ آپ کو دیا جائے اور کہو کہ اب اس کے آپ ڈیفرنٹ فارمز بناؤ، جیسے ہم فارمز بناتے ہیں نا لفظ کے، جیسے میں آپ کو کہوں ڈرائیو، ڈرائیو یعنی چلانا، مطلب کوئی بھی گاڑی چلانا، ڈرائیو۔ تو اب ڈرائیو کے ڈیفرنٹ فارمز بتاؤ، آپ کہو گے ڈرائیو، ڈروو، ڈرائیو ان، ڈرائیونگ، ڈرائیور، ڈرائیورس، مطلب اس سے ناؤن بھی ہم نے بنا دیا، اس سے ورب کے ہی ڈیفرنٹ فارمز بنا دیے۔ تو مطلب مختلف طریقوں سے، مختلف رولز کے مطابق ہم نے ایک لفظ کو ڈفرنٹ طرح کے الفاظ میں تبدیل کیا، ان میں سے کچھ ناؤن تھے تو کچھ ورب تھے۔ یہی بات ہوتی ہے عربی میں کہ ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کو وہ لفظ فعل ہوگا، اگر ورب ہوگا تو اس میں سے ہم مختلف فعل بنا سکیں گے اور اس میں سے پھر اسم بھی بنا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عربی میں الٹریشنز بہت زیادہ ہیں بنسبت انگلش کے۔ انگلش میں بہت کم آپ کو الٹریشن ملیں گی، عربی میں آپ کو کچھ زیادہ محنت اس طرح سے کرنی پڑیں گی۔ جیسے فار ایگزامپل میں کہہ دوں کہ انگلش میں فارمز آف ورب آپ کو 4 پڑھائے گئے ہوں گے، جیسے ڈرائیو، ڈروو، ڈرائیو ان اور فورتھ فارم ڈرائیونگ۔ ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح اگر یہی بات میں عربی میں کہوں تو میں کہوں گا کہ عربی میں آپ کو کم از کم 14 فارمز پڑھائے جاتے ہیں، وہ بھی ایک کیٹیگری کے اندر۔ اس طرح سے تقریباً کم و بیش 24 کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم آگے علم الصرف میں کریں گے۔ اب یہ صرف کا کام ہے، یہ تعلیم الصرف میں پڑھا جاتا ہے۔ ہر کیٹیگری میں 14 وربس کی ڈفرینٹ فارمز ہوں گے، تو اتنی کیٹیگریز کو یعنی 24 ملٹیپلائی بائی 14، اتنی مختلف طرح کے فارمز ہم پڑھیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایک فارمولہ ہے، اس میں آپ کو بس ایک اسٹرکچر سمجھنا پڑے گا، پھر آپ جس ورب کو وہاں پہ فٹ کرو گے آپ کو خود ہی ہو جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہ انگلش کی طرح بہت زیادہ آپ کو رول سمجھنے پڑے، نہیں، ایک ہی رول ہے، جو ورب آئے گا اس پہ فٹ ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس طرح سے اب ہمیں اسٹارٹ کرنی پڑے گی تعلیم النحو اور تعلیم الصرف۔ تعلیم الصرف کی کیا میں نے ڈیفینیشن بتائی کہ ایسا علم جس میں الفاظ کو بدل کر دوسرے الفاظ بنانے کا طریقہ سیکھا جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب اس طرح سے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم الصرف از دا اسٹڈی آف ورڈ مورفولوجی۔ ورڈ مورفولوجی یعنی الفاظ کی شکل، الفاظ کی صورت کو پڑھنے کا علم۔ اینڈ اگر انگلش میں ہم تعلیم النحو کو ڈیفائن کریں، اٹ از دا اسٹڈی آف اسٹرکچر آف دا سینٹنسز۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا تھی؟ الفاظ کے آخر کی حالت کو بھی معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا جائے۔ خیر، اس طرح سے ہم نے یہ سارے کر لیے ہیں۔ یہ انٹروڈکشن تھا تعلیم النحو اور تعلیم الصرف کا۔
اب ہم کچھ چند اصطلاحات ہیں، بہت آسان سی اصطلاحات ہیں، پہلے ہم ان کو کریں گے جو کہ تعلیم الصرف کی بک میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس ہاتھ میں بک ہوگی یا PDF میں آپ کے پاس بک ہوگی تو اگر آپ ان اصطلاحات کو دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ تعلیم الصرف کی بک اٹھاؤ گے۔ اس میں صرف کی ڈیفینیشن کے بعد فوراً کچھ اصطلاحات آ جاتی ہیں، تو آپ وہاں سے وہ کرو گے۔ اب میں آپ کو اصطلاحات کروانے کے بعد تعلیم النحو اسٹارٹ کرواؤں گا، اور پھر آگے آنے والے کچھ لیکچرز میں ہم تعلیم النحو ہی پڑھتے رہیں گے۔ اوکے، تو اب تعلیم الصرف، یہ بک ہے تعلیم الصرف کی، اس میں کچھ چند اصطلاحات ہیں، ہم اس کو ڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں اور وہ میں آپ کو جلدی سمجھا بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس میں تعلیم الصرف کی تعریف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ اب چند ابتدائی اہم اصطلاحات کیا ہیں؟ حرکت و متحرک، یہ لفظ ہیں، بس یہ ٹرمینالوجی ہے، اس کو زیادہ آپ وہ نہ ایسا فوکس نہ کریں کہ یہ بہت ایک پورا ٹاپک ہے، نہیں، یہ چند الفاظ ہیں کہ میں جب استعمال کروں گا اب آئندہ یہی الفاظ استعمال کروں گا، آپ سن کے بھی سمجھ جاؤ گے، آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ حرکت یعنی زیر زبر پیش کو کہتے ہیں، یعنی اگر کسی کے اوپر زیر ہے، زبر ہے، کسی کے نیچے زیر ہے، اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ حرکت ہے۔ حرکت یعنی زیر زبر پیش کو کہتے ہیں۔ متحرک اس لیٹر کو کہتے ہیں جس کے اوپر زیر اور جس کے نیچے زیر، اوپر زبر یا پیش ہو۔ جیسے میں کہوں الف زبر اب اس میں جو الف ہے وہ متحرک ہے اور وہ جو زبر ہے وہ حرکت ہے، سمپل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پیش کا بھی آپ مثال لے سکتے ہیں اور اسی طرح سے زیر کی بھی مثال لے سکتے ہیں۔ دوسرا ہے فتحہ و مفتوح۔ فتحہ جو ہے وہ زبر کو کہتے ہیں۔ اب زبر کے لیے جو عربک ورڈ ہے وہ ہوتا ہے فتحہ۔ کیا؟ فتحہ۔ فتحہ یعنی زبر، یعنی اگر میں کہوں الف فتحہ تو یعنی الف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور مفتوح کیا ہو جائے گا؟ وہ لفظ جس کے اوپر زبر ہو، جس پہ میم آ جائے نا تو سمجھ جائیں کہ وہ اب اس لیٹر کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے حرکت و متحرک، متحرک یعنی وہ لیٹر جس کے اوپر حرکت ہو۔ اسی طرح سے مفتوح وہ لیٹر جس کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہو۔ اسی طرح سے کسرہ و مکسور، تیسرا کسرہ یعنی زیر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر یعنی جس کے نیچے زیر ہو، تو جس کے نیچے زیر ہو اس لیٹر کو ہم کہیں گے مکسور، یعنی اگر با زیر بے ہے تو یہ ہو جائے گا، اس میں جو زیر ہے وہ کسرہ ہے اور جو با ہے وہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ مکسور۔ اسی طرح سے ضمہ کہتے ہیں پیش کو، اور مضموم کہتے ہیں اس لیٹر کو، اس حرف کو، لیٹر کو اردو میں کہیں گے ہم حرف یا عربک میں کہیں گے حرف، اس حرف کو جس کے اوپر پیش یعنی ضمہ ہو تو اس کو کہیں گے مضموم۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب دوسرا ورڈ ہوتا ہے سکون۔ سکون کہتے ہیں حرکت کے نہ ہونے کو، حرکت جس میں نہیں ہے وہ سکون کی حالت میں ہے، یعنی جس میں فتحہ یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر، ضمہ یعنی پیش تینوں نہ ہوں تو اس پہ کیا آتا ہے؟ اس پہ جزم آ جاتی ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں سکون۔ اور اس لیٹر کو جس پہ کوئی بھی حرکت نہ ہو اس لیٹر کو کہتے ہیں ساکن۔ اس لیٹر کو جیسے ہم صرف با لکھ لیں، اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ نہ لگائیں تو ہم کہیں گے یہ با سکون کی حالت میں ہے، لیکن اس با کو ہم کہیں گے با ساکن، ٹھیک ہے، اس لیٹر کو ساکن کہا جائے گا۔ اسی طرح سے تنوین، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الف دو زبر ان، الف دو زیر ان، الف دو پیش ان، ان، یہ جو ہم نون کی آواز نکالتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش پہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں تنوین۔ اور وہ لیٹر جس کے اوپر تنوین ہو یا جس کے نیچے دو زیر ہو، اوپر دو پیش یا دو زبر ہو تو اس کو منون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تشدید و مشدد۔ تشدید یعنی کسی پہ شد کا ہونا، جیسے اللہ پہ لام پہ کیا ہے؟ شد ہے، تو شد کی نشانی ہو اور جس لیٹر پہ شد ہوتی ہے اس کو مشدد کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں اللہ پہ مشدد کیا ہے تو آپ کہو گے لام مشدد ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ اس پہ تشدید یعنی شد ہے، شد بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد پھر حروف علت اور حروف صحیح کیا ہے؟ اب یہ دو الفاظ ہیں ایک جیسے ہیں۔ حروف علت کہتے ہیں، انگلش میں آپ نے پڑھے ہوں گے واولز، AEIOU،
دیز آر واولس. اس کے علاوہ بقایا کیا ہے؟ کانسوننٹس. ہم نے پڑھے نا بی سی ڈی، یہ کیا ہے؟ کانسوننٹس، واول اینڈ کانسوننٹس. اسی طرح سے جو واول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف علت، اور جو کانسوننٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف صحیح. حرف علت واول کو کہتے ہیں، حرف صحیح کانسوننٹ کو کہتے ہیں. اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عربی میں واول کون سے ہیں. تو بقایا کیا ہو گئے؟ حرف صحیح یعنی کانسوننٹ. عربی میں 3 واول ہوتے ہیں، الف، واو، یا. الف، واو، یا، یہ 3 حرف علت ہیں عربی میں. بقایا سب حرف صحیح ہے. حروف مدہ. حروف مدہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کا سمپل سا ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں اس کو سمجھانے. حروف مدہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے پڑھی ہوگی مد. جب بھی مد آتی ہے کسی بھی لیٹر کے اوپر تو ہم اس لیٹر کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انشاء اللہ. انشاء اللہ، اس میں شا یعنی شین الف کے بعد کیا ہے؟ ایک مد آ جاتی ہے، مدہ کی نشانی آ جاتی ہے. اچھا، تو اسی طرح مد کے نہ ہونے کی صورت میں بھی ہمیں کچھ صورتوں میں کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. اور وہ کون سی صورت ہے؟ یہ والی صورتیں. اسی لیے ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں مد نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان کو کھینچ کے پڑھنا پڑتا ہے. جیسے واو سے پہلے پیش. اب آپ یہ جو 3 واولز ہیں نا ان کو آپ ریپلیس کریں. الف کو ریپلیس کریں زبر سے، یا کو ریپلیس کریں زیر سے، واو کو ریپلیس کریں پیش سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اب اگر واو ساکن سے پہلے، وا ساکن ہو اس سے پہلے ہو پیش، الف ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن کے پہلے زیر. جیسے اس میں کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں حروف مدہ والے اس ٹاپک میں. دیکھیں آپ کہ جیسے ہے سوءن. اب اس میں واو ساکن ہے، اس سے پہلے ہے پیش، تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے سوءن، بیکاز یہ کیا ہے؟ دس از حروف مدہ. اس کے بعد پھر جیسے بی آ، حروف مدہ کی جو دوسری لائن ہے اس میں لکھا ہوا ہے جیسے بی آ. اب یہاں پہ یا سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. یا سے پہلے والے حرف پہ یا خود، جیسے شاء، یہ الف کے پہلے کیا آ گئی، سوری یا کے پہلے زیر ہے اور الف کے پہلے کیا آ گئی؟ زبر آ گئی. تو اس طرح کے حرف مدہ کہتے ہیں. حروف لین کس کو کہا جاتا ہے؟ حروف لین اب اس کے علاوہ بقایا جو بھی ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھے نا کہ واو سے پہلے پیش ہو، الف کے پہلے زبر ہو اور یا ساکن. اب یہ یہاں پہ بولنا ضروری ہے کہ یا ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے، الف ساکن سے پہلے. ٹھیک ہے، الف ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو. تو یہ ہو گیا حروف مدہ. بقایا ان کے علاوہ جو بھی ہیں، اگر یعنی واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا یہاں پہ حروف لین. اسی طرح یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو حروف لین. تو اس طرح کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کے علاوہ، حروف مدہ کے علاوہ جو بھی کنڈیشن آ جائے وہ حروف لین ہوگی. سیگا کس کو کہتے ہیں؟ سمپل. یہاں پہ کچھ مشکل بھی لکھی ہوئی ہیں ڈیفینیشن میں، آپ کو بس الفاظ سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھیں کیونکہ آپ کو پہلی بات ہے ابھی سمجھنا ہے. سیگا کہتے ہیں الفاظ کی شکل کو. جیسے میں کہوں ڈرائیو، ڈراو، ڈرائیو ان، ڈرائیونگ. اس میں ڈرائیو ایک سیگا ہے، ڈراو دوسرا سیگا ہے، ڈرائیو ان تیسرا سیگا ہے، ڈرائیونگ چوتھا سیگا ہے، ڈرائیور پانچواں سیگا ہے، ڈرائیورس چھٹا سیگا ہے. تو اس طرح سے جو بھی الفاظ کی مختلف شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے قتل ہے، قتل ہے عربک کا ورڈ ہے، قتل ہے یعنی مارا، اس نے مارا. ٹھیک ہے، قتل ہے اس نے مارا. قاتل مارنے والا، مقتول جس کو مارا گیا. اب یہ کیا ہے؟ مختلف سیگے ہیں. تو سیگا کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کی ایک مخصوص شکل جو حرکات اور ساکنات کو ترتیب دے کر بنائی جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہ بھی بولتے ہو کہ حرکات اور ساکنات کو حرکات یعنی حرکت زبر زیر پیش اور ساکنات یعنی جزم، ان کو ترتیب دے کر اگر ایک شکل بنائی جائے، اگر آپ یہ نہیں بھی کہتے ہو، آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ الفاظ کی ایک شکل ہے تو اس کو سیگا کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ یعنی ایک مفرد لفظ. اب مفرد لفظ یعنی ایک لفظ ہوتے ہیں کمپاؤنڈ ورڈ. جیسے ہم کہتے ہیں بلیک بورڈ. بلیک بورڈ، بلیک بورڈ میں کیا ہے؟ 2 الفاظ ہے، بلیک الگ ہے، بورڈ الگ ہے. ٹھیک ہے، لیکن دونوں ملے تو ایک ہی لفظ بن گیا. اسی طرح سے کچھ دوسرے بھی ہوتے ہیں، جیسے مثال ہم لیں کپ بورڈ. کپ بورڈ الماڑی کو کہتے ہیں. تو اب یہ کپ الگ ہے، بورڈ الگ ہے. اس طرح سے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ ورڈز. تو عربی میں بھی کمپاؤنڈ ورڈز کے علاوہ بقایا جو سنگل ورڈز ہوتے ہیں، جیسے میں کہوں قاتل، مقتول، اس طرح کے جو الفاظ ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، رجل آدمی کو کہتے ہیں. تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کیا ہیں؟ مفرد ہے.
یعنی سنگل میں آ رہے ہیں، کمپاؤنڈ میں نہیں آ رہے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کلمہ۔ لیکن اگر میں کہوں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ کیا ہے؟ کمپاؤنڈ میں آ گیا، تو یہ ایک مرکب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرکب۔ کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں مرکب، لیکن مفرد یعنی ایک، تو کلمہ مفرد ہوتا ہے۔ اب اس میں اسم، فعل اور حرف، یہ ویسے تو نحو میں آ جائے گا، لیکن میں یہیں پہ آپ کو کلیئر کروا دیتا ہوں۔ اب کلمہ جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اگر لفظ مفرد ہو، یعنی مفرد یعنی ایک ہی ہو، جیسے میں کہوں رجل، مقتول، قاتل، قاتل، اس طرح کے جو الفاظ ہوں، یعنی جو مرکب میں کسی اور سے جڑا ہوا نہ ہو جو لفظ، تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، یا تو حرف ہوگا۔ انگلش میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں الفاظ کی؟ 8 قسمیں ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں 8 پارٹس آف اسپیچ۔ یاد آیا کچھ؟ انگلش میں ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، یہ 8 طرح کے الفاظ ہوں گے۔ یعنی انگلش میں آپ کو جہاں بھی کوئی لفظ ملے گا، یا تو ناؤن ہوگا، یا تو پروناؤن، یا تو مطلب ان 8 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آ رہا ہوگا۔ لیکن عربی میں صرف 3 کیٹیگریز ہیں۔ عربی میں پارٹس آف اسپیچ کتنے؟ 3۔ عربی میں ورڈز کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3۔ اب وہ کون سے 3 ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ تو اب آپ کہو گے کہ چلو اسم تو ہو گیا ناؤن، فعل تو ہو گیا ورب، اب یہ حرف ہے کیا؟ دوسرا سوال یہ پوچھو گے جو بقایا 5 کیٹیگریز ہیں، اگر عربی میں لکھے ہوئے ہوں تو وہ ہم کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ تو اس کی میں سمپل سی آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، یہ 4، ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، یہ چاروں عربی میں ایک ہی کیٹیگری میں تصور کیے جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اسم۔ پروناؤن کو کہا جاتا ہے ضمیر۔ ویسے تو پروناؤن کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر، لیکن عربی میں اسم کی ہی ایک مثال، اسم کی ہی ایک قسم ہے۔ اسم کی اب جو قسمیں ہیں نا، ہم پڑھیں گے، تقسیم پڑھیں گے اسم کی، اس میں اسم کی عربی میں قسمیں آتی ہیں۔ ایک تو اسم جو کہ نارمل اسم جو ہو گئے، ہم پڑھتے ہیں کسی کا نام، ٹھیک ہے، پھر اس میں نکرہ ہوتا ہے یعنی کامن ناؤن، اس میں معرفہ ہوتا ہے یعنی پراپر ناؤن، ٹھیک ہے، اس طرح سے الفاظ آ جائیں گے، ہم پڑھیں گے۔ صفت بھی اسم کی قسم ہے، یعنی ایڈجیکٹو بھی اس میں آ گیا۔ ظرف بھی جو ہوتا ہے، ظرف یعنی ہم ایڈورب کو ظرف کہتے ہیں، تو وہ بھی اسم کی قسم ہے۔ اسی طرح اسم ضمیر، وہ بھی اسم کی قسم ہے، یعنی ضمیر بھی جو ہے یعنی پروناؤن ہے، وہ بھی اسم کی قسم ہے۔ تو پارٹس آف اسپیچ میں سے 4 کو کمبائن کر کے ایک کیٹیگری میں ہم لے آئے، جس میں ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو اور ایڈورب یہ آ گئے اسم کی کیٹیگری میں۔ تو اگر میں کہوں اچھا، برا، پیلا، لال، جیسے لال کو عربی میں کہتے ہیں احمر، تو لال آپ کہو گے یہ تو ایڈجیکٹو ہے، تو اب اس کو میں کون سی کیٹیگری میں رکھوں؟ تو عربی میں یہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو احمر جو ہے عربی کے مطابق اسم ہے۔ پھر پوچھا جائے اسم کی کون سی قسم ہے، تو پھر آپ بتاؤ گے کہ اسم کی صفت والی قسم میں آتی ہے، وہ بعد کی بات ہے جب ہم تقسیم پڑھیں گے۔ اسی طرح اب فعل میں کیا آ جاتا ہے؟ فعل میں کوئی ادر کیٹیگری نہیں آتی۔ فعل میں آپ ورب کو ہی ڈالو گے، ورب کے علاوہ کوئی بھی فعل میں نہیں آتا۔ فعل یعنی فا عین لام، تو فا عین لام فعل جو ہم پڑھیں گے، یعنی کلمے کی جو دوسری قسم ہے اس میں ورب ہی آ جاتا ہے۔ تو اب 5 پارٹس آف اسپیچ ہو گئے 2 کیٹیگریز میں، بقایا پیچھے بچتے ہیں 3 پارٹس آف اسپیچ، جس میں آ جاتا ہے کنجنکشن، انٹرجیکشن اینڈ پریپوزیشن۔ اب ان کی ایک ایک مثال میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو یہ تینوں کیٹیگریز حرف میں آ جاتی ہیں۔ یہ کس میں آ جاتی ہیں؟ حرف میں آ جاتی ہیں۔ یہ کلمے کی تیسری قسم ہے حرف۔ یعنی اب عربک میں پارٹس آف اسپیچ 3 ہیں۔ اسم جو 4 کو کور کر لیتا ہے، کون سے 4 کو؟ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب۔ پھر فعل جو ورب کو ہی کور کرتا ہے، ورب کی جو بھی ورب کی عربک میں میننگ ہوگی کسی بھی ورب کی، تو وہ فعل کی کیٹیگری میں آئے گی۔ اور تیسرا حرف، حرف میں کنجنکشن، انٹرجیکشن اینڈ پریپوزیشن وتھ سم ایکسیپشنس۔ ان سب کے کچھ ایکسیپشن ہوں گے، لیکن وہ بہت چند ایکسیپشنز ہیں، وہ جب آئیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ چیز اس کیٹیگری میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فی الحال آپ سمجھیں کہ کوئی ایکسیپشن نہیں، کیونکہ وہ ایکسیپشن بھی بہت کم ہے۔ تو ہم فی الحال یہ سمجھ رہے ہیں کہ کنجنکشن، انٹرجیکشن اینڈ پریپوزیشن۔ اب جو پریپوزیشن ہے، جیسے ہم لکھتے ہیں نا ان یعنی جیسے آئی ایم ان مائی روم، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ ان یعنی میں اپنے کمرے میں ہوں، تو ان کو عربی میں کہتے ہیں فی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہوں فی البیت، گھر میں، گھر کے اندر، ایسے آپ سمجھ لیں، گھر میں، فی البیت، فی
فا یہ زر فی، تو یہ فی جو ہے یہ کیا ہے، یہ حرف ہے. اب یہ آ گیا پری پوزیشن کی ایک ایگزامپل، یہ حرف کی کیٹیگری میں آتا ہے. کنجکشن کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے میں کہوں کھانا اور پینا. کھانا اور پینا، اور کو ہم کیا کہتے ہیں، و. عربک میں ہوتا ہے نا و کا، واو زبر و. جیسے کھانا اور پینا، طعام و شراب، طعام و شراب. تو و کا جو لفظ آ گیا یہ اینڈ کی جگہ آ گیا، اور اینڈ کیا ہوتا ہے عربک میں، انگلش میں کنجنکشن ہوتا ہے، تو یہ حرف کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اسی طرح انٹرجیکشن کی بھی کچھ مثالیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، جو کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن جو بھی آگے آئیں گی تو ہم ان کو اس کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو کلیئر ہو گیا کہ پارٹس آف اسپیچ کا دیکھیں پورا ایک آپ کو اسکیچ بن گیا آپ کے مائنڈ میں. اچھا یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹس ضرور بناتے جائیں، اس سے آپ کو چیزیں صحیح طرح سے یاد ہو جائیں گی. تو پارٹس آف اسپیچ کا ایک پورا ذہن بن گیا. لیکن اب آپ سے کوئی پوچھے کہ اسم عربی میں کیا ہوتا ہے، تو آپ کیا یہ بتاؤ گے کہ وہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو اور ایڈورب چاروں اس میں آ جاتے ہیں؟ یہ تو ڈیفینیشن نہیں ہوئی نا. اب ڈیفینیشن کیا ہے، ڈیفینیشن کو سمجھنا بھی امپورٹنٹ ہے. اب وہ ڈیفینیشن بہت آسان ہے. آپ پہلے یہ دیکھو گے کہ کیا وہ لفظ کسی اور سے ملائے بغیر مکمل معنی دے رہے، تو وہ کیا ہے. دوسری بات، مطلب ہم جو ڈیفینیشن بناتے ہیں نا وہ دو بیسس پہ بناتے ہیں. نمبر ایک، کیا یہ لفظ کسی اور سے ملائے بغیر اپنا ایک مخصوص مطلب و معنی دے رہا ہے؟ اگر ہاں تو ٹھیک ہے، تو وہ یا تو اسم ہوگا یا تو فعل ہوگا، حرف نہیں ہوگا. کیونکہ حرف، جیسے میں کہوں ان دا، اب آپ کہو گے ان دا کیا مطلب، آگے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو حرف ادھوری معنی چھوڑتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے. جیسے میں کہوں فی، اعلیٰ جو ہے عربک میں یعنی آن. جیسے میں کہوں آن دا، تو آپ کہ کیا آن دا، کہاں، تو میں کہوں گا آن دا ٹیبل. اب یہاں پہ کچھ مخصوص میننگ ہمیں سمجھ آ رہی کہ ہاں ٹھیک ہے ٹیبل پہ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو حرف ہوتے ہیں وہ کسی لفظ سے ملائے بغیر اپنی مکمل صحیح سے معنی نہیں دیتے. سمجھ آ گئی ایک بات یہ. دوسری بات، یعنی ہم پہلے کہیں گے کہ کیا یہ لفظ دوسرے لفظ سے ملائے بغیر معنی دے رہا ہے. اگر دے رہا ہے تو یہ یا تو اسم ہے یا تو فعل ہے، کیونکہ حرف کسی سے ملائے بغیر معنی نہیں دیتا. پھر اب اسم اور فعل کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں تین زمان میں سے، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر میں سے کیا ایک زمان موجود ہے. اگر موجود ہے تو وہ ہو گیا فعل، کیونکہ فارمز آف ورب جو ہوتے ہیں، جو پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس میں کیا چیز جملے میں تبدیل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے میں کہوں ہی ایٹس اے میل، یہ کھانا کھاتا ہے، تو اگر میں اس کو پاسٹ میں کنورٹ کروں باقی ہر چیز سیم ہوگی. فرق کس میں آتا ہے؟ ورب میں آتا ہے. تو جو ٹینسز ہوتے ہیں نا وہ ورب سے شو ہوتے ہیں. کس سے شو ہوتا ہے؟ ورب یعنی فعل سے شو ہوتا ہے. جیسے اگر میں اس کو پاسٹ سمپل میں کنورٹ کروں گا تو میں کہوں گا ہی ایٹ اے میل، اس نے کھانا کھایا. تو یہ دیکھیں فرق آ گیا. تو فرق کس میں آیا؟ ورب میں. تو ورب تبدیل ہوتا ہے ٹینسز کے مطابق، زمان کے مطابق. ٹینسز یعنی زمان کے مطابق، یعنی ماضی، حال و مستقبل. ان کے مطابق اگر کوئی بھی زمان ان میں موجود ہو تو وہ ہوگا فعل، ادروائز وہ ہو جائے گا اسم. تو اگر ہم اسم کی ڈیفینیشن بنائیں تو ہم کہیں گے کہ ایسا لفظ جو کسی سے ملائے بغیر سمجھ میں آئے لیکن اس میں کوئی زمان نہ ہو. فعل، ایسا لفظ جو کسی اور سے ملائے بغیر سمجھ میں آئے اور اس میں تین زمان میں سے کوئی زمان بھی ہو. سمجھ آ گئی ڈیفینیشن. تیسرا حرف، ایسا لفظ جو کسی لفظ سے دوسرے لفظ سے ملائے بغیر بھی سمجھ نہ آئے اور اس میں زمان بھی نہ ہو. تو یہ ہو گئی ڈیفینیشنس، ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی انگلش کے کمپیریزن میں وہ میں نے بتا دی کہ کون سی کیٹیگریز کون سی میں آئیں گی. تو ہوپ آپ کو اتنا کلیئر ہو گیا ہوگا. اب کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور زمان تین ہوتے ہیں، ماضی، مستقبل اور حال. ماضی کہتے ہیں گزشتہ وقت کو، حال کہتے ہیں موجودہ وقت کو، مستقبل کہتے ہیں آنے والے وقت کو. فعل معلوم اور فعل مجہول، اب یہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں. فعل معلوم کہتے ہیں ایکٹیو وائس کو اور فعل مجہول کہتے ہیں پیسو وائس کو. بس اتنا سمجھ لیں فی الحال، اس کو زیادہ مطلب ایک ایسا جس میں فاعل نون ہو، پتہ ہو کہ سبجیکٹ کون ہے. جیسے ہی ایٹس اے میل میں کہوں، اب اس میں پتہ ہے فاعل، کھانا کس نے کھایا؟ ہی نے کھایا تھا.
لیکن اگر میں کہوں میل از ایٹن، کھانے کو کھایا گیا، کس نے کھایا؟ وی ڈونٹ نو، کیونکہ جو پیسو وائس ہوتی ہے اس میں جو فاعل ہوتا ہے یعنی سبجیکٹ ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، انٹل ہم یہ نہ لکھیں بائی می، میل از ایٹن بائی می، جب تک ہمیں یہ نہ لکھوں تو یہ ہوگی ایک ایڈیشنل بات، اس میں ہم نے بعد میں بتا دیا، لیکن حقیقتاً جملہ اتنا ہی تھا، میل از ایٹن، کھانا کھایا گیا۔ تو اسی طرح سے عربی میں ایسے جملے جہاں میں پیسو وائس کی میننگ آ جائے، یعنی جس میں فاعل جو ہو وہ چھپا ہوا ہو، نہ بتایا گیا ہو، تو وہ ہے فاعل مجہول۔ مجہول ورڈ جاہل میں سے لیا گیا۔ جاہل کیا ہوتا ہے؟ جس کو علم نہ ہو، جس کو کیا ہو؟ علم نہ ہو، جس کو کوئی چیز معلوم نہ ہو، تو یعنی وہاں پہ فاعل معلوم نہیں ہے، اس کو کیا معلوم نہیں ہے؟ فاعل معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح فعل معلوم، لفظ ظاہر معلوم، یعنی اس میں فاعل معلوم ہے۔ تو اب آپ کو یہ انشاءاللہ کبھی بھولے گا نہیں کہ معلوم ایکٹیو وائز تھا یا پیسو وائز تھا۔ معلوم ایکٹیو وائز کیوں؟ کیونکہ اس میں فاعل معلوم ہے، مجہول جاہل میں سے لیا گیا، مطلب اس کو نہیں پتہ، تو یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ مجہول ہے، نہیں پتہ فاعل کے بارے میں۔ اچھا، دوسرا ہے فعل مثبت، فعل منفی۔ مثبت فعل کہتے ہیں جیسے ہم اس کو سمپل الفاظ میں سمجھاؤں، پازیٹیو سینٹنس اینڈ نگیٹیو سینٹنس۔ ہی ایٹس اے میل، ہی ڈز ناٹ ایٹ اے میل۔ تو ہی ایٹس اے میل جو پازیٹیو سینٹنس ہے، جس میں نکار نہ ہو، جس میں انکار نہ ہو، تو وہ ہوتا ہے فعل مثبت، اور منفی اس کو کہتے ہیں جس میں انکار ہو، جیسے ہی ڈز ناٹ ایٹ اے میل۔ سمپل ہو گیا، اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی۔ فعل لازم اور فعل متعدی، اب یہ بھی دو ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں۔ فعل لازم یعنی وہ فعل جس کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت نہ ہو، مفعول کی ضرورت نہ ہو، وی ڈونٹ نیڈ اینی آبجیکٹ فار دیٹ۔ بٹ فعل متعدی وہ ہوتے ہیں جس میں ہمیں، اس کو ہم انگلش میں آپ نے پڑھے ہوں گے، میں نے کہا تھا نا کہ گرامر آپ کی اچھی ہونی چاہیے، تو ورب میں آپ نے پڑھے گے ٹرانسٹیو ورب اینڈ انٹرانسٹیو ورب، یہ وہی ہے، ٹرانسٹیو ورب اور انٹرانسٹیو ورب۔ اگر ان کا کانسیپٹ آپ کو اچھا ہے تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل لازم میں کبھی بھی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فاعل اور فعل یعنی سبجیکٹ اینڈ ورب کے ہونے سے ہی مکمل جملہ ختم ہو جاتا ہے، آگے کوئی سوال ہی نہیں بچتا پوچھنے کے لیے۔ جیسے میں کہوں عامر سو رہا ہے، بس اب اس میں یہ سوال نہیں بنتا کہ کیا، کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا عامر کیا سو رہا ہے، نہیں، عامر سو رہا ہے، بس بات ختم ہوگی۔ لیکن اگر میں کہوں عامر کھا رہا ہے، تو آگے آبجیکٹ لازمی ہے کہ کیا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہاں پہ کیا کا، یہاں واٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہاں واٹ، کیا کھا رہا ہے۔ اسی طرح سے عامر جا رہا ہے، یہاں پہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا جا رہا ہے، نہیں، عامر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کانسیپٹ کی طرف۔ لیکن اگر میں کہوں عامر چلا رہا ہے، تو آپ کیا چلا رہا ہے، اب یہاں پہ واٹ کا کنسیپٹ آتا ہے، تو جہاں پہ واٹ کا کنسیپٹ آئے تو وہاں پہ فعل متعدی ہوتا ہے، اور جس میں واٹ کا کنسیپٹ نہ آئے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے فعل متصرف اور غیر متصرف۔ یہ ویسے تو بہت زیادہ نیو الفاظ ہیں، تو آپ کو فی الحال تو باتیں تھوڑی مشکل لگ رہی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلد سمجھ آ جائیں گی یہ، کیونکہ آگے ہم انہیں الفاظ کو استعمال بھی کریں گے۔ فعل متصرف اور غیر متصرف کیا ہوتا ہے؟ متصرف وہ، اچھا اس کو بھی میں سمپل الفاظ سب کو میں، کیونکہ یہاں پہ تھوڑی لینگویج کبھی کبھی ڈیفیکلٹ بھی لکھی ہوئی ہے، تو فعل متصرف، صرف میں سے لیا گیا یعنی بدلنے کو، ایسا لفظ، ایسا فعل یا ایسا کوئی بھی مطلب ورڈ، کوئی بھی لفظ ہم اٹھا لیں جس کے ہمیں ڈفرنٹ سیگے مل سکیں۔ سیگے یعنی ہم نے پڑھا نا شکلیں، جس کے ہم ڈفرنٹ شکلیں یعنی سیگے استعمال کر سکیں، اس میں ماضی کے بھی سیگے ہوں، اس کے حال، مستقبل، امر کہتے ہیں کہ جس کو ہم جیسے آرڈر کہتے ہیں، امپریٹیو سینٹنسز، تو امپریٹیو سینٹنس کے بھی اس کے سیگے ہمیں مل جائیں، لیکن ایک ایسا جس میں ہمیں ہر کسی کے سیگے نہیں مل رہے، جو لمیٹڈ ہیں، جو صرف کے اصولوں کو فالو نہیں کرتا ورب، تو ان کو ہم کہتے ہیں فعل غیر متصرف۔ متصرف وہ جو صرف کے اصولوں کو فالو کرے اور مختلف شکلوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن ایک ایسا لفظ جو مختلف شکلوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو ہم اس کو کہتے ہیں فعل غیر متصرف۔ سمجھ آ گئی؟ سمپل تھا بہت۔ واحد، تثنیہ و جمع۔ اچھا یہ بھی بہت امپورٹنٹ یہاں پہ سمجھنا کہ ویسے تو ہم سنگولر اور پلیورل دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، اگر ایک ہے تو سنگولر، دو یا دو سے زیادہ ہے تو پلیورل، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربک میں تین کیٹیگریز ہوتی ہیں، سنگل، پیئر اینڈ پلیورل۔ جو پلیورل عربک کے مطابق ہے نا، جمع،
ویسے تو جمع ہم اردو میں کس کو کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، لیکن عربی میں جمع ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ، کیونکہ 2 کے لیے ہم نے ایک الگ ورڈ بنایا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں تثنیہ یعنی پیئر، انگلش میں پیئر کہو گے آپ اس کو، تثنیہ یعنی پیئر۔ تو سنگل، پیئر اینڈ پلیورل، واحد، تثنیہ و جمع۔ تثنیہ 2 کو کہتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث پتہ ہے، مذکر نر کو اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ حاضر، متکلم اور غائب۔ حاضر کہتے ہیں وہ جو آپ کے سامنے، یہ پروناؤن کے ہیں، آپ نے پروناؤن پڑھا ہوگا آپ، کیونکہ یہاں پہ پھر سے انگلش گرامر کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ پرسنل پروناؤنس آپ نے پڑھے ہوں گے، اس میں ہوتا ہے فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن وہ جو بول رہا ہو یعنی اسپیکر، فرسٹ پرسن وہ جو بول رہا ہو یعنی اسپیکر، جیسے آئی اینڈ وی، اور سیکنڈ پرسن وہ جو سن رہا ہو جیسے یو، جس کی طرف مخاطب ہو کے بات کی جائے وہ ہوتا ہے یو۔ اور تیسرا ہوتا ہے تھرڈ پرسن جو کہ غائب ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ضمیر غائب، جس میں ہی، شی، اٹ، دے، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں پرسنل پروناؤنس، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی پرسنل پروناؤنس جب آئیں گے تو اس میں حاضر یعنی وہ جس سے بات کی جائے یعنی یو، متکلم جو بات کرے، متکلم جو بات کرے، اور غائب جس کے بارے میں بات کی جائے یعنی ہی، شی، اٹ، دے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی آپ کو یہاں پہ ہو گیا۔ مصدر، مشتق، جامد، یہ بھی تینوں ایک ساتھ سمجھنے کے الفاظ ہیں۔ مصدر کہتے ہیں کسی کا بھی اوریجنل ورڈ، کہ کوئی ورڈ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، یعنی کہاں سے وہ لفظ نکالا گیا ہے۔ اس کو بس سمپل آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر کوئی بھی لفظ ہے، جیسے میں کہوں، آپ نے پڑھا ہوگا انفینیٹیو ورب ہوتے ہیں کچھ، جیسے میں کہوں ڈرائیو ان کیا ہے؟ تھرڈ فارم ہے ڈرائیو کا، فرسٹ فارم ڈرائیو ہے، یہ نکالا کس میں سے گیا ہے؟ ٹو ڈرائیو میں سے نکالا ہم نے فرسٹ فارم ڈرائیو، سیکنڈ فارم ڈراو، تھرڈ فارم ڈرائیو۔ تو اصل جو مصدر تھا یعنی اصل جو ورڈ تھا وہ تھا ٹو ڈرائیو۔ جو بھی لفظ لکھے جاتے ہیں نا تو وہ ٹو کے فارم میں، ٹو ڈرائیو، ٹو ایٹ، ٹو پلے، اس سے ہم نے بنایا، یہ مصدر تھا۔ مصدر میں سے ہم نے جو بنائے وہ تھے مشتق، وہ کیا ہے؟ مشتق۔ لیکن وہ جو مصدر میں سے نہیں بنتے، جیسے بوائے کا کیا کوئی ورب ہے یا کوئی ایسا لفظ ہے جس میں سے ہم نے بوائے جو لفظ ہے یعنی لڑکا یہ ہم نے نکالا، یا گرل، اس کا کوئی پیچھے ورڈ نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر میں کہوں ڈرائیور، تو ڈرائیور آپ کو ٹو ڈرائیو میں سے نکالا گیا ہے۔ اسی طرح ٹیچر ٹو ٹیچ میں سے نکالا گیا ہے۔ تو ٹو ٹیچ وہ مصدر ہو گیا، اس میں سے پھر ہم نے جو الفاظ نکالے وہ ہو گئے مشتق، اور جو کسی مصدر میں سے نہیں نکالے گئے ہوں، جو ایسے ہی عربی میں پڑھائے جاتے ہیں، جن کا کوئی اصول نہیں ہے، جن کا کوئی ایک رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے، جو بس ایسے آپ کو یاد کرنے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں جامد۔ یہ 3 الفاظ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوپ۔ اب مصدر میمی کیا ہے؟ مصدر میمی یعنی اگر مصدر کے شروع میں میم آ جائے بس ختم، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں دیکھیں آستہ سے آگے کلیئر ہوں گی، ابھی صرف آپ نے ان کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہے، مطلب اگر میں یہ لفظ بولوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا بتا رہا ہوں بس۔ مثالوں پہ ابھی ہم بعد میں آئیں گے، جو عربی کی مثال ہے، ابھی میں صرف انگلش کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ورڈس آپ کو کلیئر ہو۔ تصغیر و مصغر، تصغیر کہتے ہیں کسی لفظ کو چھوٹا کرنا، جیسے میں کہوں کہ کتاب ایک کتاب ہے، لیکن میں کہوں کتابچہ یعنی چھوٹی سی کتاب، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم کہتے ہیں، یہاں جیسے میں کسی بھی چیز کی چھوٹے ورژن کو حوالہ دوں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے کتاب سے کتابچہ بن گیا۔ تو اسی طرح سے تصغیر اس عمل کو کہتے ہیں کہ ہم کسی لفظ کا چھوٹا رکن نکال کے آئیں، اور مصغر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کہ چھوٹا بنایا گیا ہے، جیسے کتابچہ خود کیا ہے؟ مصغر ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ جیسے رجیل، رجل کہتے ہیں ایک بڑے آدمی کو، جیسے نارمل ایک آدمی ہوتا ہے رجل، رجیل کہتے ہیں ایک چھوٹے آدمی کو، یعنی قد کا چھوٹا ہو تو آدمی لیکن قد کا چھوٹا ہو، اور دوسروں کے مقابلے میں بہت بچہ نظر آ رہا ہو لیکن ہو وہ بھی آدمی، تو اس کو کہتے ہیں رجیل، تو چھوٹا آدمی۔ مطلب اس طرح سے جو الفاظ ہوتے ہیں، کسی کو چھوٹا کرنا وہ ہوتا ہے تصغیر، اور جو چھوٹا کیا جاتا ہے اس کو مصغر کہا جاتا ہے۔ اب یہ اس کا آخری ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں، اس میں کچھ ہم چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہم آگے آ کے کریں گے کیونکہ یہ صرف کے ایڈوانس ٹاپک میں آ جاتی ہیں۔ اس میں منسوب کر لیتے ہیں لاسٹ، اس کے بعد پھر ہم 2 الفاظ دوسرے جو میں آگے آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس میں منسوب یعنی کسی چیز کی طرف منسوب ہو، جس میں کہوں یہ مکے شہر میں رہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ مکی ہے، ٹھیک ہے، یہ مدینے میں رہتا ہے تو یہ مدنی ہے، یہ ہم اس طرح کے، یہاں یہ پاکستان سے آیا یہ تو پاکستانی ہے،
یعنی کسی کو کسی سے منسوب کرنا، کسی علاقے سے منسوب کرنا یا کسی کاروبار سے منسوب کرنا. جیسے میں کر دوں کہ یہ لوہار ہے کیونکہ یہ لوہے کا کام کرتا ہے، یہ طبیب ہے کیونکہ یہ طب کا کام کرتا ہے. تو اس طرح سے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ منسوب کرنا، کسی کو کسی مخصوص چیز کے ساتھ ملا کے منسوب کر کے پڑھنا، تو وہ ہوتا ہے. جیسے اس کی عربک میں ایگزامپل ہے مکیٌ یعنی مکے کا رہنے والا، حدادٌ یعنی لوہار، ٹھیک ہے، لوہا کا کام کرنے والا. تو اس طرح سے جو الفاظ ہوتے ہیں ان سے منسوب ہوتے ہیں. اب اس میں اعلال، ابدال، تخفیف، ادغام، حذف، اسکان، قلب مکانی، ان کو چھوڑ دیں. ثلاثی، رباعی، خماسی یہ بھی آگے آ جائیں گے. صرف کبیر و صرف صغیر یہ ہم نے سمجھنا ہے صرف آخر کے دو. صرف کبیر کہتے ہیں جب ہم، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اچھا اس میں آپ سمجھیں کہ عربی میں الفاظ مختلف کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں. وہ کیٹیگریز جو ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے کون سی ہیں. جو فعل آتے ہیں وہ بہت ساری کیٹیگریز میں آتے ہیں. پھر ان کیٹیگریز میں سے اگر ہر ایک ٹوٹل ازیوم کر لیں 24 کیٹیگریز ہیں. کتنی؟ 24. اب 24 کیٹیگریز میں سے ہر کسی کیٹیگری کا ایک ہم رکن اٹھائیں، کیونکہ ہر کیٹیگری میں 14 وربس ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 14 وربس ہوتے ہیں. ٹوٹل 24 کیٹیگری سمجھ لیں آپ. تو ان 14 اگر ہم ایک ہی کیٹیگری کے سارے 14 الفاظ پڑھیں تو وہ ہوتا ہے صرف کبیر. وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف کبیر. لیکن اگر ہم ہر کیٹیگری میں سے ایک کو پڑھیں، ابھی کیسے ہوگا یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں ہے. ابھی بس آپ ڈیفینیشن کو سمجھیں کہ اگر ہم ایک ہی کیٹیگری کو کہتے ہیں گردان. کیا کہتے ہیں؟ گردان. اور وہ ایک لفظ کی فارم کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پیچھے ابھی پڑھ کے ہیں سیگا یعنی کسی لفظ کی کوئی فارم. صحیح ہے. تو ٹوٹل گردان کتنی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. یعنی 24 آپ عزیم کریں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہم آگے انشاءاللہ کریں گے. تو ٹوٹل 24 گردانیں ہیں، جس میں سے ہر گردان میں 14 سیگے ہیں. کیا ہیں؟ سیگے. اگر میں کسی ایک گردان یعنی کیٹیگری کے سارے سیگے پڑھ لوں تو وہ مجھے کہیں گے کہ آپ نے صرف کبیر پڑھی ہے. کیا پڑھی ہے؟ صرف کبیر. لیکن اگر میں کہوں یا اگر میں لکھوں ہر ایک کیٹیگری یعنی ہر ایک گردان کا ایک لفظ میں نے پڑھا ہو، یعنی 24 لفظ میں نے پڑھے، ہر گردان میں سے ایک میں نے اٹھا کے پڑھا، تو وہ ہوتا ہے صرف صغیر. اب یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ اسی لیے کیونکہ اگر آپ سے آگے چل کے میں کہوں کہ یہ مصدر ہے، مصدر یعنی جس میں سے دوسرے لفظ نکالے گئے ہوں، جیسے ٹو ڈرائیو، ٹو ایٹ، اس میں سے مختلف فارمز بنتے ہیں. جو سیگے بنتے ہیں نا وہ مصدر میں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہوں یہ مصدر اٹھاؤ، اس مصدر کی صرف کبیر پڑھو، تو آپ کسی ایک گردان کی 14 سیگے پڑھ لو گے. لیکن اگر میں کہوں اس کی صرف صغیر پڑھو تو آپ ہر گردان میں سے ایک لفظ پڑھو گے. پہلی گردان کا ایک لفظ پڑھو گے، دوسری کا ایک پڑھو گے، تیسری کا ایک پڑھو گے. یہ ہوتا ہے صرف صغیر اور صرف کبیر. یہ بس آپ اتنا فی الحال یاد کر لیں. انشاءاللہ بقایا جو بھی الفاظ ہوں گے وہ آگے آپ کو آہستہ آہستہ پڑھائے جائیں گے. تو اس طرح سے ہم نے الحمدللہ سارے جو بھی تھے یہ کر لیں. اب ان کی آپ پریکٹس کریں، ان کے نوٹس بنائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. 52 منٹس ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے اب ہم تعلیم النحو کے لیکچرز اسٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.